نحمده ونصلي على رسوله الكريم. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پہ تشریف فرما معزز علماء ملت اسلامیہ، سامعین کرام، کچھ کہنے سننے سے پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. علامہ شفیق جون پوری نے کہا تھا، نظر آتی ہے گلشن میں ہوانا سازگار اپنی، نظر آتی ہے گلشن میں ہوانا سازگار اپنی، گلے بادے خلیلی بھیج دے بادے بہار اپنی. اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، اٹھے امت کے والی کفر دھمکاتا ہے مسلم کو، علی کو بھیج دے آ جائیں لے کر روز الفقار اپنی. طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے دنیا میں ہوئی قوم بے اقتدار اپنی. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بقا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی. وہ بیٹھے ہو اٹھا ہو آستان ناز کا پردہ، وہ بیٹھے ہو اٹھا ہو آستان ناز کا پردہ، کہانی درد کہتا ہو شفیق جانثار اپنی. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے ایمان والو، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ مت چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. روز ازل اللہ کی بارگاہ میں شیطان نے جب اس کو راندے بارگاہ اور مردود بنایا گیا، تب اس نے اللہ سے مہلت مانگی، یا اللہ مجھے مہلت دے. کب تک کی مہلت مانگی؟ قرآن کریم میں اس کی حکایت بیان کی، الی یوم یبعثون، اے اللہ مجھے یوم یبعثون تک مہلت دے. یوم یبعثون کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا. قرآن کہتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، جب سور پھونکا جائے گا، زمین آسمان ستارے سیارگان فلک پہاڑ پربت دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، ستارے جھڑ پڑیں گے، آسمان پھٹ جائے گا، چاند سورج کور ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے جھڑ پڑیں گے. قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کی عکاسی کی ہے.
कुल्ल मन अलैहा फानिउन व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। सब कुछ बना हो जाएगा और अपनी जात बाकी रहेगी। फिर दोबारा 40 बरस के बाद फिर फूका जाएगा। फिर सब लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे। हदीस पाक में आया, सही मुस्लिम में हदीस है, महशर के मैदान की तरफ उठाया जाएगा लोगों को, खुफातन औरातन गुरला, नंगे बदन नंगे कदम, गैर खतना शुदा खड़े होंगे। हुजूर की एक बीवी ने हुजूर से पूछा कि हुजूर नंगे बदन वहां खड़े होंगे, एक दूसरे को देखेंगे, शर्म महसूस नहीं करेंगे? हुजूर ने फरमाया वो दिन ऐसा कठिन वाला होगा, लोग कठिनाइयों से गुजर रहे होंगे, मुश्किल तरीन दिन होगा, सख्त घड़ी होगी। अल्लाह के अज़ाब की कैफियत जब होगी तो अब कोई किसी को नहीं देखेगा, हर इंसान को खुद की पड़ी होगी। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम। ए लोगों, अपने रब से डरो, उस दिन का ज़लज़ला बड़ा भयानक होगा। उस दिन तुम कंडीशन देखोगे, जमीन कांप उठेगी, लोगों के दिल दहल रहे होंगे, लोग परेशानी में मुब्तला होंगे, खुदा का खौफ और क़हर और जलाल की ताब नहीं ला सकेंगे। ऐसी कंडीशन जब होगी, यौम तरौना तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्दअत, जिस दिन की कंडीशन ये भयानक होगी कि दूध पिलाने वाली औरत अपने दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी। हालांकि कंडीशन ये है कि औरत की छाती बच्चे के मुंह में हो तो चूल्हे पे दूध भी अगर निकल रहा है तो औरत अपने बच्चे से पिस्तान को जुदा नहीं करती है, बच्चे को साथ में लेके भागती है, छोड़ते नहीं है दूध पीते बच्चे को। ना बच्चे को मां को छोड़ने का दिल चाहता है, ना बच्चा मां को छोड़ने का दिल चाहता है। ये कंडीशन होती है, मगर खुदा कहता है कि उस दिन दूध पिलाने वाली औरत भी अगर होगी तो दूध पीते बच्चे से गाफिल हो जाएगी खुदा के खौफ की वजह से। वतज़अ कुल्लु हम्लिन ज़ाता हम्लहा, खुदा का खौफ क्या होगा कि अगर हमल वाली औरत होगी, प्रेग्नेंट भी होगी, तो वो अपने हमल को खुदा के खौफ की वजह से गिरा देंगे। और इस कदर खुदा का खौफ तारी होगा लोगों पर। वतरन्ना से सुनारा, तुम देखोगे लोगों को कि लोग झूल रहे होंगे नशे के अंदर। नशे वाले को देखा है जो एकदम पैक फिट होता है, किस तरह झूलता है। कुरान कहता है कि लोग झूलेंगे ऐसे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो नशे में है। कुरान कहता है वमा हुम बिसुकारा, लेकिन वो नशे में होंगे नहीं तो फिर ये झूल क्यों रहे होंगे। आगे कुरान कहता है वलाकिन्ना अज़ाबुल्लाहि शदीद, लेकिन उस दिन अल्लाह का अजाब सख्त होगा। तसव्वुर करो मुसलमान, आज थोड़ी सी गर्मी की झलक पड़ी है तो करार खत्म हो गया है, सुकून गायब हो रहा है, परेशान हो रहे हो। उस दिन कंडीशन क्या होगी जब सूरज सवा नेज़े पे होगा। आज जमीन से 9 करोड़ 30 लाख मील ऊंचा है सूरज, उल्टा है, उस दिन सीधा कर दिया जाएगा। उस दिन क्या कंडीशन होगी? उस दिन साया चाहिए ना कोई। आज शामियाना लगाया है इसलिए स्टेज वाले कुछ आराम से बैठे हुए हैं, आप पे भी लगा नहीं इसलिए परेशान है। कुछ लोग सोच रहे हैं जल्दी खत्म हो तो जान छूटे इस धूप से। तसव्वुर करो उस धूप का क्या हाल होगा जब सूरज जमीन से इतना ऊंचा है तो यह हाल है तमाम का। सर्दी के महीने में वो तो भयानक गर्मी होगी जिस दिन इंसान के ऊपर ये घड़ी गुजरेगी। इंसान उस वक्त कैसे गुजरेगा? उस वक्त ना तो पेड़ होगा ना कोई साया होगा। उस दिन क्या करोगे? हुजूर ने इरशाद फरमाया ऐसे मौके पे 7 आदमियों पे अल्लाह की रहमत का साया होगा।
تیسرے نمبر پہ حضور نے فرمایا رجل قلبہ معلق فی المساجد، تیسرا وہ آدمی ہوگا ان میں جس کا دل مسجد سے جڑا ہوا ہوگا، اس انسان کے اوپر اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا، اور جس کے اوپر اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا وہ کتنے سکون میں ہوگا وہ تو وہی جانے گا۔ اب تصور کرو ہماری مسجدیں آج ویران ہیں، مسجدوں کا حال کیا ہے؟ ہر گاؤں میں 2، 4، 5 مسجدیں ہیں۔ اگر مسجد کے سارے نمازیوں کو اکٹھا کیا جائے جو نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ سمجھ لو کہ ایک مسجد بھی پوری بھرے گی۔ آج سے کئی سال پہلے ایک لیڈر نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو یہ مسجدیں توڑ دینی چاہیے اور وہاں پہ پارک بنانا چاہیے تاکہ آکسیجن ملے۔ تو ہماری قوم مسلم کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ اس نے یہ بات کہی کیسے، اس کی ہمت کیسے پڑی، اس نے مسجد توڑنے کی بات کی۔ لیکن اس نے اپنے سروے کے حساب سے بات کی کہ یہ گاؤں میں جو 5-10 مسجدیں ہوتی ہیں، یہ سارے نمازی ایک مسجد میں چلے جائیں تو مسجد نہیں بھرتی ہے، تو 5 مسجدوں کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ نے ایمان کا اظہار کیا، آپ کے ایمان کو سلام، کیونکہ مسجد تعمیر کرنا یہ ایمان والوں کا حصہ ہے۔ قرآن کہتا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ مسجدیں تعمیر وہی کرتے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے اور قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے۔ مسجد تعمیر کرنا ایمان والوں کا حصہ ہے، اور جو مسجد تعمیر کرتے ہیں اس انسان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ ایمان والا ہے۔ لیکن آپ کے ایمان کو سلام، لیکن حیرت یہ ہے کہ آپ کا ایمان اس وقت فوت ہو جاتا ہے جب مؤذن 5 وقت آپ کو آواز دیتا ہے، خدا کی صدائے توحید سناتا ہے، اس وقت ہماری آنکھیں بند کیوں رہتی ہیں، ہمارے کان سن کیوں ہو جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بلند مقام دیتا ہے، ایسے نہیں دیتا ہے۔ بلند مقام حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اللہ نے جب مقام خلت عطا فرمایا اور خلیل بنایا، خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جس سے محبت کے بعد، جس سے دوستی کے بعد دوسرے سے دوست نہ کی جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خلیل بنایا، لیکن عالم یہ تھا کہ پہاڑوں کے اوپر ان کے ریوڑ چڑھتے تھے۔ فرشتے نے اللہ سے کہا یا اللہ تو ایسے دنیا دار انسان کو خلیل بنایا تو نے جس کے ریوڑ اتنے چڑھتے ہیں کہ پہاڑوں کو ڈھک لیتے ہیں۔ اللہ نے کہا اے فرشتے میرے خلیل کے سامنے تم میرا نام سناؤ پھر دیکھنا کمال، میرا خلیل کا جلو کمال دیکھنا تم۔ فرشتہ انسانی شکل اختیار کر کے پہاڑ پر اترا، فرشتے نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایمان کامل، ان کے ایمان کو سلام، حضرت ابراہیم کا ایمان اور مچل اٹھا، اور جب وہ صدائے توحید سنا کے جانے لگا ابراہیم اس کے پیچھے ہو گئے، کہنے لگے کہ اے اللہ والے تو نے اس کا نام سنایا ہے، اسی کی محبت سے تو میں زندگی گزار رہا ہوں، ایک بار اور سناؤ۔ کہا کہ نہیں ایسے تھوڑی سنا دیں گے، کیا دو گے؟ آج حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی مولوی تقریر بھی کرنے آتا ہے تو پہلے دیکھ کے آتا ہے لفافہ کتنا بڑا ہوگا۔ یہ کنڈیشن ہے، ویاپار اور بزنس اور تجارت ہونے لگی ہے دین کے نام پہ۔ ہم نے دیکھا ہے اچھے اچھے چپے کپے والے مقررین پہلے کہتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ میں اتنا ڈال دو تب ہم آئیں گے، ایسے سوداگروں سے تقریر کرواؤ گے تو قوم کو کیا ملے گا؟ ہوش میں نہ بھولو ذرا، جس مولوی نے قاعدہ بغدادی کے الف سے لے کر بخاری شریف کی آخری حدیث تک فری میں پڑھی ہے، اور جب معاملہ آتا قوم کو دین سمجھانے کا تو اکاؤنٹ بھروانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو کام بنی اسرائیل میں کیا جا رہا تھا وہی کام ہم کرنے لگے۔ ذرا تصور کرو ہم کہاں کھڑے ہیں، کس منزل پہ ہے، مقام کیا تھا، میدان خطابت
یہ نبیوں کی سنت تھی، نبیوں کا طریقہ تھا۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ نے مختلف نبیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو پیغام اسلام دیا ہے، دین کا پیغام سنا کر نبی نے یہی کہا، ان اجریہ الا اللہ، میرا اجر میرے مولا پہ ہے، میرا اجر میرے مولا پہ ہے، مجھے میرا اجر اس کا میرا اللہ دے گا، تم سے کچھ نہیں لینا۔ اور یہاں اکاؤنٹ میں لوائے جا رہے ہیں۔ ہمارے قوم کے ریبر بھی مجبور ہوتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں مقرر میں اس اسٹیج سے کسی کا نام نہیں لوں گا، لوگ قوم کے لوگ بھی کہتے ہیں یوٹیوب پہ اس کا چلن اچھا ہے، اس کا ٹرینڈ اچھا چل رہا ہے، مولانا صاحب اس کی تقریر کروائیے آپ آ کے، اور وہ آئے گا اکاؤنٹ پہلے بھرائے گا، جیب بعد میں بھرنی پڑے گی اس کی، اس کے بعد میں سارے معاملات اس کے ہوں گے، فلائٹ کا ٹکٹ بھی ہوگا، ایئرپورٹ پہ گاڑی بھیجنی پڑے گی، یہ سارے معاملات کر کے گزرے گا، ایک جلسہ 5 لاکھ روپے کا پڑتا ہے۔ یہی دین کا پیغام آپ کی مسجد کا امام آپ کو دے سکتا ہے، جو حدیث وہ سنائے گا، وہ حدیث آپ کی مسجد کا امام سنا سکتا ہے، آپ کے مدرسے کا مدرس سنا سکتا ہے۔ آپ اس کے پاس ٹائم لے 10 منٹ کا ٹائم دیجئے، ایک حدیث سنا دیجئے، دوسرے دن جائیے 10 منٹ کا ٹائم دیجئے، حضور کی سیرت کا ایک ٹائم سنا دیجئے۔ اس طرح اگر آپ نے سننا شروع کر دیا روزانہ اور آپ کے امام نے سنانا شروع کر دیا تو اس مقرر آنے والے سے زیادہ آپ لوگ جانکار بن جاؤ گے۔ ضرورت اس بات کی ہے اپنے سماج کے اندر دین کا درد دینے والے دائی پیدا کیے جائیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارا علاقہ خالی ہو گیا علماء سے، اللہ کا کرم ہے کہ ہر گھانے اور ہر گاؤں کے اندر عالم موجود ہے، ہر علاقے کے اندر عالم موجود ہے۔ وہ دور گیا جب جنازہ پڑھانے کے لیے لوگوں کو 10 کلومیٹر دور سے اونٹ کے اوپر بٹھانے کے لیے امام لانا پڑتا تھا۔ یار ہر گھانے کے اندر عالم موجود ہے، امام موجود ہے۔ وہ راول ماشاءاللہ عالی شان مسجد بنائی ہوئی، پچھلے ہفتے کی بات ہے، عالی شان مسجد بنا رکھی ہے، بہترین گیٹ لگے ہوئے ہیں، شاندار مسجد اور امام بھی ہے۔ اب آپ تصور کریں جب ڈھانیوں میں اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں اتنی شاندار مسجد اور امام ہے، کمی کس کی رہ گئی ہے؟ کس کی کمی رہ گئی ہے؟ بھئی ہم اپنے امام کے پاس جائیں گے تب تو کچھ ملے گا، ضرورت نہیں ہے 5 لاکھ روپے لگا کے جلسہ کرنے کی۔ آپ امام کی ضرورت کو اتنا پورا کر دیں کہ امام کو حرام کام نہ کرنا پڑے۔ اگر آپ کا امام حرام نہیں کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے اور اپنے بچوں کو حلال کھلا کے پال رہا ہے تو آپ کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے یہ۔ اور اگر آپ کا امام دائیں بائیں ڈنڈی مار کے کھا رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو یاد رکھنا فرشتے آپ کی زیارت کرنے نہیں آئیں گے۔ فرشتے تو روح نکالنے کے لیے آئیں گے اس وقت، اب وہ کیسی نکالیں گے وہ تو ان کی مرضی ہے، جیسا آدیش ہوگا ویسا پالن ہوگا۔ امام آپ کا اگر پاکیزہ غذائیں کھائے گا، حلال روزی کھائے گا، اس کے پیچھے نماز پڑھو گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم مدینے میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ امام کا تقدس اتنا عظیم ہوتا ہے، یہ رسول کے مصلی کا امام ہوتا ہے۔ جب یہ آواز دے اللہ اکبر تو آپ کو سارے کام چھوڑ کر مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ حضرت عمر کا زمانہ تھا، حضرت عمر بن خطاب نے اپنے گورنروں کو خط لکھا تھا، اس خط کے اندر حضرت عمر نے لکھا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، اے گورنروں تمہارے سارے کاموں میں سب سے اہم ترین کام میرے نزدیک وقت میں نماز پڑھنا۔ یہ حضرت عمر نے گورنروں کو خط لکھا ہے، اور آج ہم اپنے گھر کی گورنری پوری نہیں کر پا رہے ہیں اور فجر کا پتہ نہیں ہے، ظہر کا پتہ نہیں ہے، عصر کا پتہ نہیں ہے، مغرب و عشاء کا پتہ نہیں ہے۔ جو انسان فجر کی نماز چھوڑتا ہے جان بوجھ کر تو حضور نے فرمایا کہ وہ انسان اللہ کے ذمہ کرم سے باہر ہو جائے۔ پھر ہم سوچیں کہ سارے کاروبار ہمارے اچھے بھی چلتے رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مکلف ہمیں بنایا ہے، اشرف المخلوقات کا تاج ہمارے سر پہ رکھا ہے تو کام بھی ہمیں کرنے پڑیں گے۔ بڑا
बड़ा दर्जा हासिल करने के लिए बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। मैंने अर्ज किया हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पहाड़ों पे हैं, भेड़ बकरियां चढ़ रही हैं, फरिश्ते ने आके अल्लाह का नाम सुनाया। जाने लगा फरिश्ता, कहा कि उसका एक मर्तबा नाम सुना दे, मेरा दिल मचल गया है। तो उन्होंने कहा ऐसे ही, क्या दोगे? कहा 200 रेवड़। अब एक रेवड़ कितने जानवरों का होता है आप अच्छी तरह जानते हो। 50 से कम का रेवड़ थोड़ी होगा, 40 पे तो ज़कात है। तो 200 रेवड़ दिए, उसने अल्लाह का नाम सुनाया। तो यह हाल ये है कि 5 मरतबा दिन में नाम सुनाया, 1 महीने तक आपके बच्चों को पढ़ाया, बच्चा पैदा हुआ, कान में अजान मौलवी ने दी, इमाम ने दी, बड़ा हो गया, निकाह इमाम ने पढ़ाया, उसके बच्चों के कान में इमाम ने अजान दी, उसके बाद में उसकी मौत का टाइम आया, यासीन सूरत इमाम ने पढ़ी, और उसके बाद इंतकाल हो गया, जनाजा इमाम ने पढ़ाया, कब्र के पास अजान इमाम ने पढ़ी, दुआ इमाम ने पढ़ी, और दुआ फातिहा और सारी चीजें इमाम कर रहा है। देना हमें क्या है? बोले 6000 नहीं, 1000 कम करो, इससे बिल भरेंगे। 5 करो, इसको 12 कर दी। बोले क्या जरूरत थी यार, 10 करो, 2000 मस्जिद के किसी काम में आ जाएंगे। हमारा हाल ये है, जब इमाम को हम इतना पैसा देंगे कि जिससे उसका खर्चा पूरा नहीं होगा, तो यकीन मानिए कि फिर वो कहीं ना कहीं डंडी मारेगा। फिर कौम कहती है यार ये मौलवी तावीज के पैसे लेता है, इसने दुकान खोल रखी है। अरे भैया आप इसको इतना दे दो कि ये दुकान खोलने के लायक ही ना रहे, कम से कम इसको शर्म आने लगे कि यार कौन का काम करना है, इनके बच्चे पढ़ाने हैं, इनको दीन सिखाना है, 24 घंटे आप पर लगा रहे, आपकी तरफ से वो फ्री और उसकी तरफ से आप फ्री, ऐसा माहौल है। 200 रेवड़ दे दिए, अल्लाह का नाम सुनाया, वो लेके चलने लगा तो बोले कि अभी दिल बेकरार है, अल्लाह का नाम सुनना चाहता हूं। बोले अब क्या दोगे? बोले 200 रेवड़ और, मुझे क्या करना है इनका? 200 और दे दिए। उसके बाद में कहा कि अभी तड़प बाकी है, मुझे अल्लाह का नाम और सुनाओ। तो कहा कि अब क्या दोगे? अब तो कुछ बचा ही नहीं है, 400 रेवड़ थे, सारे दे डाले, अब क्या दोगे? बोले आपके जानवरों की देख रेख करता रहूंगा, आपके जानवर चराता। जब ये सब हुआ तो फरिश्ता कहने लगा कि आप जानो और आपका रब जाने, और आपका जाने रेवड़। मैं तो आया था देखने के लिए। गया फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह तू जाने, तेरा खलील जाने। उसको हक बनता है कि तेरा खलील बने, और तुझे हक बनता है कि तू उसको खलील बनाए। ऐसे होते हैं जो अल्लाह के नाम पे सब कुछ कुर्बान कर डालते हैं, तब खुल्लत का मकाम उनको मिलता है। हम इतने खजाने इकट्ठे करने की फिक्र में रहते हैं, हलाल हराम सब मिक्स हो जाता है। फिर नतीजा ये होता है कि औलाद भी हमारे बस में नहीं रहती है, फिर भी इमाम के पास जाना पड़ता है। मौलाना साहब तावीज कर दो, इलाज करो इसका, कोई साया पड़ गया इसके ऊपर। साया जरूर पड़ा है, हराम रोजी का साया पड़ा है इसके ऊपर, हराम बातों का साया पड़ा इसके ऊपर, हराम बोली का साया पड़ा इसके ऊपर, हराम छत का साया पड़ा घर का। क्योंकि हम मकान बनाते हैं तब भी नहीं देखते, आप देख नहीं रहे हो यार, हालात हमारे सामने हैं। जो लोग नमाज पढ़ते हैं, कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जो बज़ाहिर हल्की सी छोटी सी नजर आती है, मगर उनमें नमाज पढ़ते हैं तो दिल खुश हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर खून पसीने का पैसा लगा हुआ होता है। और कुछ मस्जिदें हैं मस्जिदें, लेकिन उनमें जो मिक्सिंग हो जाती है, पहले लोग ख्याल करते थे पैसा देते हुए, बोले यार ये पैसा मस्जिद में नहीं देंगे, खेत की कमाई का या रेवड़ की कमाई का जो पैसा आएगा वो मस्जिद में देंगे। आज हमारी फिक्र ये है कि मस्जिद में देंगे तो कौम के सामने ये होना चाहिए 50,000 की रसीद थी फला सेठ साहब। ऐसा नहीं हो रहा है।
فلاں زمیندار کی 1 لاکھ کی رسید تھی، آپ 1 لاکھ دینے کی کوشش مت کرو، 10 روپیہ دے دو چاہے۔ حضور نے فرمایا، سنن ابن ماجہ کے اندر روایت ہے کہ اگر چڑیا کے گھونسلے جتنی بڑی مسجد کوئی بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت کے اندر عالی شان محل بنائے گا۔ شاندار مسجد عالی شان، کوئی ہائی فائی ایسی اور اٹلی کا گرینائٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسجد بنائے چاہے فرش اس کا کچا ہو، لیکن بنانے والوں کا ایمان پکا ہونا چاہیے۔ اس لیے ایمان کے ساتھ رہیں، ایسا ایمان ہو ہمارے ساتھ تو وہ قبر میں بھی جائے تو آرام ملے، روح جب نکلے تب بھی آرام سے نکلے، قبر میں بھی آرام، حشر میں بھی آرام۔ ایمان لے کے جانا ضروری ہے، پورے ایمان میں داخل ہو جائے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، شروع میں نے بات یہاں سے چھیڑی تھی کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی، یوم یبعثون تک مہلت دے، یعنی سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کے فنا ہو جائے گا، دوبارہ جب زندہ کیا جائے گا اس وقت تک مہلت مانگی۔ اللہ نے کہا کہ اس وقت تک مہلت تمہیں نہیں ملے گی، کیونکہ شیطان بڑا چالو ہے، وہ سوچ رہے کہ موت نہ آ جائے، مجھے مرنا نہیں چاہ رہے، وہ بھی یوم یبعثون تک مہلت مانگ رہا ہے کہ سارے مر مرا کے اور زندہ ہو کے کھڑے ہو تو میں کھڑا ہوا ملوں سب کو، اس طرح کی زندگی مانگ رہا ہے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، تو اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، ایک معلوم وقت کی تجھے زندگی دی جاتی ہے بس۔ شیطان نے مانگی کیوں زندگی؟ مقصد کیا تھا اس کا؟ اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ جا کر کے مدرسہ بناؤں گا، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تسبیح پڑھوں گا، چلے کاٹوں گا، اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یا اللہ میں ضرور ان بندوں کو گمراہ کروں گا، ان کو راستے سے بھٹکاؤں گا، اس لیے یہ لمبی زندگی مانگ رہا ہوں۔ اب ایسے شیطان نے پل پلاننگ کے ساتھ آپ کو اور ہمارے ایمان کو چھیننے کے لیے اور گمراہ کرنے کے لیے اتنی لمبی عمر اور پورا پاور لیا ہے۔ اب اس سے بچنے کا حد کرنا کیا ہے؟ کیسے بچا جا سکتا ہے؟ تو اس کے لیے اس نے خود ہی ذکر کیا ہے، شیطان نے، کہ مجھ سے وہی بچے گا جس کا اخلاص سلامت ہو، جس کا من صاف ہو، جس کا من صاف ہوگا، جو مخلص ہوگا، پیور ایمان والا ہوگا، اس پر میرا وار نہیں چلے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں غوث پاک پہ شیطان نے حملہ کیسے کیا؟ کبھی علم کے اعتبار سے کہ آپ کا علم بہت اچھا ہے، کبھی کہا آپ کی عبادت اللہ کو بہت پسند آئی ہے، طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے، انہوں نے لاہور پڑھ کر کے اس کو باہر کیا۔ شیطان ہتھ کنڈے اپناتا ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے تدبیریں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، ان تدبیروں پہ عمل کرنا ہے، اور ایمان ہمارا مکمل ہونا چاہیے، پورے اسلام میں داخل ہوا۔ شیطان ہمیں شک میں ڈالتا ہے، وہم میں ڈالتا ہے، شبہات میں ڈالتا ہے۔ کبھی شیطان کسی پیڑ کے بارے میں یہ تصور قائم کرتا ہے کہ رات میں اس پیڑ کے نیچے مت جانا، ہوتا ہے نا یہ۔ کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ گھر میں یہ پیڑ مت لگانا۔ میں ایک جگہ پروگرام میں بیان کرنے کے لیے گیا، بڑا گھر تھا اس کی طرح، تو اس میں بیری کا درخت کاٹ کے ایک سائڈ میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یار یہ بیری کا درخت بڑا اچھا لگ رہا ہے، بہت بڑا پیڑ تھا یہ مجھے لگ رہا ہے، اس کو آپ نے کاٹ دیا، کیا اس کی ضرورت آپ کو؟ کام میں لا رہے ہیں؟ بولے کام میں نہیں لا رہے ہیں۔ بولے تو؟ بولے دراصل ہماری گھر والے کی طبیعت خراب ہو گئی، مجھے بھی معلوم تھا کہ طبیعت خراب تھی، کافی طویل عرصے تک بیمار رہی اس کی گھر والی۔ تو پھر بولے ایک مولوی صاحب کو بلایا تعویذ کروانے کے لیے، وہ تعویذ کرتے رہے، کئی دن تک انہوں نے جھاڑا پھونکی کی، لیکن بات بن نہیں پائی۔ تو انہوں نے کہا کہ یار اصل میں تمہارے گھر پہ کوئی بڑا اثر ہے اور اس بیری کے پیڑ کے اندر ہے۔ اس نے کہا یہ بیری کا پیڑ کاٹ لو گے تو تمہارے گھر کا علاج ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنی بیوی کو بچانے کے لیے بیری کے پیڑ کو کاٹنا پڑا۔ یہ آنکھ دیکھی بات ہے،
بیری کے پیڑ کو کاٹ دیا گیا. جب کاٹا تو جو ہونا تھا وہ تو ہونا ہی تھا. اور زیادہ بیمار ہوگی گھر والی. جے پور لے جایا گیا. بیچاری نے طویل عرصے کی علالت اور بیماری کے بعد جے پور کے SMS میں دم توڑ دیا. ایمان کہاں ہے ہمارا؟ ایک بیری کے پیڑ کے قریب ساری چیزیں اٹکی ہوئی ہیں، جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ بلا وجہ بیری کا ذکر ہے. حدیث میں حضور نے فرمایا بلا وجہ اگر کوئی بیری کا پیڑ کاٹے گا تو قیامت کے دن جہنم میں اس کو اونگے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. جس پیڑ کی ضرورت راستے پر بیری کا پیڑ ہے یا کہیں ضرورت کے لیے لگا ہوا ہے، اس کو اگر کاٹ دیا کسی نے بلا وجہ تو اس کو اونگے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. آج یارو اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہمارا. تو چندی کے پاس مت جانا، اس میں چڑیل رہتی ہے. کیا خیال ایسا نہیں ہو رہا؟ گھر کے اندر بیری کا پیڑ مت لگانا، یہ منحوس ہوتا ہے. گھر کے اندر پھلا پیڑ مت لگانا، یہ منحوس ہوتا ہے. کھیت کے اندر اگر پیڑ پیدا ہو گئے تو اس کوالٹی کے پیڑ ہیں جن کو کاٹنا نہیں ہے. خبر کے مطابق معلوم ہوا کہ روئڑے کا پیڑ جو ہے نہیں کاٹنا چاہیے. کیا خیال ہے؟ اتنا کمزور ایمان ہو گیا ہمارا. بولے کہ کسی دوسرے سے کٹواؤ. حضور نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو. تم سوچتے ہو کہ اس کو کاٹیں گے ہمارے اوپر مصیبت آ جائے گی، تو تم اپنے بھائی کو مصیبت میں جھونکنا چاہتے ہو. عجیب حال ہے. اس پیڑ کو کاٹنے سے کیا ہوگا؟ ضرورت ہے تو کاٹ سکتے ہیں آپ، لیکن یہ عقیدہ کر کے چھوڑ دا کہ ہم کاٹیں گے تو وبا اتر جائے گی، مصیبت میں گرفتار ہو جائیں گے. دوسرا کاٹے گا تو وہ جانے اس کا کام جانے، مصیبت ٹل جائے گی. اتنا کمزور ایمان ہمارا ہو گیا. ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ کے دل میں خیال آتا ہے. حالات ہمارے ایسے ہو گئے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے ہیں. پھر کہتے ہیں مقرر بلاؤ بڑا دور سے لچھے گچھے دار تقریر کرے. وہ ایسے جملے اور الفاظ یاد کر کے آیا ہوتا ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آتے. کیا سنیں گے؟ فائدہ کیا ہوگا آپ سے؟ آپ اپنے امام سے، اپنے علماء سے سنیں جو آپ کے ہم زبان ہے. کوئی لفظ اردو کا گانا چڑھ بھی گیا ہے تو آپ کی زبان میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، بتا سکتا ہے اس کی میننگ یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. ورنہ میں کہہ دوں کہ ببول کے پیڑ کی یہ خوبیاں ہیں. اب آپ کو یہ ببول کا پیڑ کیا ہوتا ہے؟ ارے سیدھے سیدھے سمجھا سکتے ہیں. دیسی کیکر ہے، اس کے چھوٹے کا یہ فائدہ ہوتا ہے اور اس کی پھلی کا یہ فائدہ ہوتا ہے، پتوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے. یہ مثال دے رہا ہوں آپ کو. مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لوگ بول کے چلے جاتے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے. اور کچھ وہ اچھی بات بولتا ہے لیکن ہماری زبان میں بری ہو جاتی ہے وہ. اس لیے حدیث میں ہے کلم الناس قدر عقولہم، لوگوں کی سمجھ کے مطابق بات کریں. بہت اچھے کچھ دور دار تقریر کی جا سکتی ہے مگر چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے دماغ میں بات اتر جائے. بہرحال جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ آیت نازل کیوں ہوئی، شان نزول ذرا سنیں اور پھر دیکھیں ہمارا ایمان کہاں ہے. عبداللہ ابن سلام ایک یہودی اسکالر اور عالم تھے، توریت کے بہت بڑے عالم. یہ ایک دن گزر رہے تھے. ان کے ایمان لانے کا پس منظر بیان کر دوں، اس کے بعد میں شان نزول آیت کا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں. 4 جملے حضور نے فرمایا. 4 جملے فرمایا حضور نے. کیا فرمایا؟ صلوا الارحام وافشوا السلام واتموا الطعام وصلوا والناس نیام. حضور نے فرمایا صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی کسے کہتے ہیں؟ رشتہ داری جوڑو، رشتہ داریاں جوڑو. کیا مطلب؟ اگر آپ اپنے ناچا کی ناراضگی ہو جائے تو راضی نامے کراؤ. حضور کی سنت ہے راضی نامے کرانا. حدیث پاک میں قیامت کے دن میزان عمل میں سب سے زیادہ وزن راضی نامے کا ہوگا. صلہ رحمی کا وزن میزان عمل میں سب سے زیادہ ہوگا. اور جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے
आपस के रिश्तों को जोड़ता है। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला उसकी उम्र में बरकत पैदा फरमाता है। राजीनामा कराना सीखें। आज हम थोड़ी थोड़ी बातों से रिश्ते काट लेते हैं, नौबत तलाक तक आ जाती है। मैंने कई जगह देखा, दो लड़कियां आपस में अदला बदला किया हुआ है। एक लड़की बसना चाहती है और एक नहीं बसना चाहती, तो दूसरे वाले कहते हैं कि हमारी लड़की नहीं बसना चाह रही है, तो हमारी वाली छूट रही है, तो तुम्हारी वाली भी छोड़ेंगे। ये बदले लिए जा रहे हैं। क़यामत के दिन ऐसे लोगों का बुरा हाल होना है। आपकी नहीं बस रही है, हो सकता है उसका नसीब किसी और से जुड़ा हुआ है, और कहीं बस रही है और कहीं बस जाएगी, लेकिन आप अगले की लड़की तो बसा लो। जरा दिल के अंदर थोड़ी जगह रखें, अल्लाह खैर पैदा कर देगा। न जाने उसकी लड़की के जरिए आपको औलाद कैसी अता कर दे अल्लाह ताला, और उसके जरिए अल्लाह ताला आपका नाम रोशन कर दे। आप जरा अपने दिल में जगह बनाएं, अपने भाइयों के लिए प्यार रखें। हुजूर को देखें, हुजूर जब मक्का से मदीना गए थे तो उस वक्त अजनबियत थी। अरे सलमान फारसी ईरान से आए हुए थे। हुजूर ने अंसार को उनका भाई बनाया है। मक्का से मुहाजिर गए हुए थे, मुहाजिरीन को अंसार का भाई बनाया। भाई भाई बना करके हुजूर ने एक मौका ऐसा आया, इरशाद फरमाया कि आपस में जासूसी मत करो, ला तजस्ससु वला तहस्ससु वकूनु वला तबगु वला तुनागसु वकूनु इबादल्लाहि इख्वाना। हुजूर ने फरमाया जासूसी मत करो। हुजूर ने फरमाया आपस में बुग़्ज़ मत रखो, आपस में हसद मत रखो। कूनु इबादल्लाहि इख्वाना, अल्लाह के बंदे बन जाओ और आपस में भाई भाई बनकर रहो। ये हुजूर ने पैगाम मोहब्बत भरा दिया था। आज हम कहां कितनी दूर हैं। बहरहाल हुजूर ने फरमाया सिलुल अरहाम, रिश्तेदारियों को जोड़ो। आज हम कैसी रिश्तेदारियां जोड़ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो यहां, मुझे मालूम नहीं आप क्या, हमारी साइड में कई गांव ऐसे हैं, सुना वहां ये है कि 4-5 आदमी ऐसे हैं जिन्होंने ठेका उठा रखा है कि एक की छुड़ानी है और दूसरे के पीछे लगानी है। दलाली खाते खाते मर गए लोग, और कारोबार उन्होंने अपनी नस्लों को सिखा दिया ऐसा। ये हालात से हम गुजरेंगे तो क्या होगा। जब आपस में इख्तिलाफ होगा तो ना तो गांव गांव रह सकता, ना घर घर रह सकता, ना परिवार परिवार रह सकता। जरूरत इस बात की है कि इत्तेहाद पैदा किया जाए। हाफिज़ मिल्लत जलालुद्दीन इल्म का फैसला था, इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत का नाम। दूसरा जुमला हुजूर ने फरमाया अफ्शु सलाम, सलाम फैलाओ। दूसरे मौके पे हुजूर ने फरमाया जिसे जानते हो उसे भी सलाम करो और जिसे नहीं जानते उसे भी सलाम करो। आज हमने अपने भाइयों से सलाम छोड़ रखा है। एक भाई दूसरे भाई के करीब से गुजर जाता है, सलाम नहीं करता। एक परिवार का इंसान दूसरे परिवार के पास से गुजरता है, सलाम नहीं करता है। जब उससे कहा जाए तो कहता है कि यार हमारा उनसे दुआ सलाम का सिस्टम बंद है। यार दुआ सलाम का सिस्टम अगर बंद है तो जानते हो इसके नताइज क्या निकलेंगे। मेरे रसूल ने फरमाया कि जो इंसान आपस में लड़ते हैं तो दो लड़ने वालों से अल्लाह ताला अपनी रहमत को दूर कर लेता है, और फरिश्तों को कहता है कि इनको छोड़ दो, लड़ने दो इनको। जब तक राजीनामा नहीं करते हैं तब तक अल्लाह ताला की रहमत उनसे दूर होती है। फिर कहते हैं कि यार घाटा बहुत हो रहा है, कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है, आपस में सलाम नहीं रखोगे तो अल्लाह की सिफत सलाम है, अल्लाह की का वस्फ सलाम है, उसकी तरफ से सलामती नहीं उतरेगी। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम सलाम को आम करें, और सलाम से दिल की कदूरत दूर होती है, दिल से नफरतें दूर होकर के मोहब्बतें पैदा होती है। आप किसी दुश्मन को भी सलाम करोगे तो उसका भी दिल नरम हो जाएगा, वो कहेगा यार इसने मुझे सलाम किया चला। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि दो आदमी लड़ रहे हो, हुजूर ने फरमाया कि जो सबसे पहले सलाम करता बल्कि वो पहले जन्नत में जाएगा। दो लड़ रहे हैं, उनमें पहले जिसने सलाम किया तो रसूल ने फरमाया जन्नत में पहले जाएगा। अगर आपस में नाराजगी है तो बढ़ के उससे मुसाफा करो और सलाम कर लो तो जन्नत तो आपकी फाइनल है। अफ्शु सलाम, सलाम फैलाओ। वातिम भूखों को खाना खिलाओ।
कहीं पड़ोस में भूखा सो रहा है, कोई इंसान और आप खा पी के मस्त मलंग हैं, तो ऐसी आसूदगी पे तुफ है। लिहाजा परिवार, खानदान, परिवार के लोगों को देखा करो कि कहीं कोई दुखी और परेशान और भूखा मखलूकुल हाल तो नहीं है। आपका फर्ज बनता है यार, एक जानवर का हमारे ऊपर हक होता है। हुजूर ने फरमाया कि जो जानवर तुमसे जुड़ गया है, जो जानवर तुमसे जुड़ा हुआ है, उस जानवर का दाना पानी तुम्हारे ऊपर कंपलसरी है, उसको खिलाना पिलाना तुम्हारे ऊपर कंपलसरी है। और इंसान हमारे सामने भूखा हो और हम कह रहे हैं कि मरने तो इसको, मरने के लायक नहीं, कैसी जिंदगी है हमारी। कुरान करीम में रब ने फरमाया कि कयामत के दिन हाल ये होगा, जहन्नमियों से पूछा जाएगा मा सलककुम फी सकर, जहन्नम में क्यों पड़े हो। वो क्या कहेंगे, दो रीजन है जहन्नम में जाने के, एक तो नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरा भूखों को खाना नहीं खिलाते, ये कारण है। हुजूर ने फरमाया सल्लु वन्नासु नियाम, ऐसी कंडीशन में नमाज पढ़ो जब लोग सो रहे हैं। क्या मतलब, फर्ज नमाज अपने टाइम पे पढ़नी है, जब लोग सो जाएं तो तहज्जुद के लिए उठा करो, लोग सो रहे हो तो अल्लाह की इबादत के लिए मुसल्ला बिछा दिया करो। बुलंद मकाम हासिल करना चाहते हो तो अल्लाह की इबादत के बगैर नहीं मिलता है। अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, उन लोगों का मकाम है कि जिन लोगों के दीदार के लिए हम तरसते हैं, रब ऐसे लोगों के लिए कहता है कि वो लोग सजदे और क़याम में रातें गुजार देते हैं रब के लिए। वल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, वो लोग सजदे में, क़याम में अल्लाह की याद में रहते हैं, यहां तक कि करवट लेटते हैं तभी अल्लाह की याद करते हैं। ऐसे लोगों का यह तज़किरा होता है। बहरहाल अब्दुल्ला इब्न सलाम ने जब ये हुजूर के जुमले सुने, ये बातें सुनी, तो हुजूर के करीब से गुजरे। जब पास से गुजरे अब्दुल्ला इब्न सलाम, तो उन्होंने कहा कि ये किसी नबी के अलावा दूसरे की बोली नहीं हो सकती। अब्दुल्ला इब्न सलाम ने पढ़ के कलमा पढ़ा, और जलालैन के हाशिया में है कि 13 लोग अब्दुल्ला इब्न सलाम के खानदान के मुसलमान थे। हुजूर के जुमले सुनते थे, हुजूर की बातें सुनते थे, लोग मुसलमान हो जाते थे। और उसके बाद बस उन्होंने ये सोचा, यहूदी मजहब में क्या था कि ऊंटनी का दूध पीना हराम माना जाता है और ऊंट का गोश्त भी हराम मानते हैं, ठीक है। तो अब्दुल्ला इब्न सलाम ने सोचा कि मैं ऊंटनी का दूध नहीं पीऊंगा और ऊंट का गोश्त नहीं खाऊंगा। और अगर ऊंटनी का दूध ना पिए कोई इंसान तो क्या मुसलमान नहीं रहता? मुसलमान रहेगा। गोश्त नहीं खाएगा तब भी मुसलमान रहेगा। लेकिन हमारा मयार अलग है। हमने ये सोच लिया है कि जो गोश्त खाता है वो मुसलमान होता है, और दूसरे लोगों ने भी ये इल्जाम रख रखा है कि मुसलमान गोश्त सबसे ज्यादा खाते हैं। हालांकि ये गलत है, मुसलमानों से ज्यादा दूसरे लोग गोश्त ज्यादा खाते हैं। एक साहब ने कहा कि यार मुसलमानों के एक देश के अंदर कुर्बानी के दिन 14 करोड़ बकरे कटे हैं। मैंने कहा बेवकूफ हो लोग, मुस्लिम कंट्री कुर्बानी के दिन 14 करोड़ बकरे कटे, हमारे हिंदुस्तान में रोजाना करते हैं 14 करोड़ बकरे। बोले क्या बात? मैंने कहा संडे के दिन किसी दुकान पे सर्वे कर लेना और कौन गोश्त खा रहा है आधार कार्ड चेक कर लेना उनके। ये मियां भाई बदनाम है, मजे कोई और लेता है और बदनाम ये हो रहे हैं। हड्डियां को और पूछ के जाता है और खाते में तुम्हारे आ रही है। बहरहाल उन्होंने कहा ऊंट का गोश्त नहीं खाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, दूध नहीं पिएंगे ऊँटनी का क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यहूदी मजहब पे फर्क पड़ता है तो दोनों पे अमल कर लेंगे, उस पे भी और इस पे भी। उन्होंने सिर्फ इस नीयत से ऊँटनी का दूध पीना छोड़ दिया। ये आयत नाजिल हो गई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ये ईमान वालों इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। ये थोड़ी सी बात कोई बड़ा गंभीर मामला नहीं था, मगर चूंकि यहूदी मजहब पे अमल की तरफ राग़िब होने का मामला था, इसलिए इस्लाम ने कहा अब यहूदियत नहीं है, अब इस्लाम मुकम्मल तौर पे है। सारे अदियान नासिख हो चुके, मनसूख हो चुके हैं। इस्लाम ये नासिखुल मिनल है, लिहाजा अब इस्लाम ही इस्लाम रहेगा। उनको रोक दिया गया। अब आप अंदाजा लगाओ कि हमने क्या क्या छोड़ रखा है और क्या क्या पकड़ रखा है। इन चीजों की तरफ गौर करें। डीजे डांस ये हमारा नहीं था, ये गैरों का था, लेकिन अपना किसने रखा है?
ہم نے اپنا رکھا ہے، دوسرے لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ ڈی جے کی جو شادی ہوتی ہے، آپ کے یہاں پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ بعد میں بھی اچھا رہتا ہو، لیکن ہمارے سائڈ میں نے دیکھا ہے کہ ڈی جے پہ جو شادی ہوئی ہے، نکاح سے پہلے دنگے ہوئے وہاں، نکاح سے پہلے لڑائیاں ہوئی ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، اور ڈی جے پر جو شادی ہوتی ہے اس کے بعد میں جو تماشے ہوتے ہیں، ڈی جے سے پہلے تو دوسرے ناچتے ہیں شادی سے پہلے، اور شادی کے بعد میاں بھائی ناچتے ہیں۔ کبھی اس درگاہ پہ بولے اس کو بھوت پریت چپک گیا ہے، کبھی اس مولوی کے پاس کہ گھر والی کے ساتھ مصیبت آ گئی ہے ساتھ میں۔ پھر جس سے علاج نہیں ہوتا نا قاری صاحب، وہ کیا کہتے ہیں مولوی صاحبان، بولے کہ اس کے ساتھ جو ہے نکاح ہو گیا، نکاح کے ٹائم میں یہ جوائنٹ ہو گئی تمہارے ساتھ۔ یار جس کے ساتھ نکاح کیا گیا ہے، نہ جانے 10 رشتہ داروں کا پریشر ڈال کے تو ایک ہی ہاں کی ہے، دوسری کہاں سے آ گئی؟ بڑی مشکل سے تو ایک ہی ہاں کروائی گئی ہے، اتنا خرچہ لگا کے وہاں پہنچے اور ایک ہی میں۔ ایسا ایمان کمزور ہو چکا ہے، نکاح ہو گیا ہے، اتنا کچا معاملہ ہے۔ یہ ہمارا حال ہے، جس سے علاج نہیں ہوا، بولے کہ نکاح کے ساتھ نکاح ہو گیا، لہذا اب کیا کرنا ہوگا؟ طلاق دو اس کو، تو ساتھ میں ہو جائے گا اس کا۔ یہ کچے ایمان کی باتیں ہیں، کمزوریاں ہیں یہ ایمان کی۔ اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے، گھر کے اندر پاکیزگی کا ماحول پیدا کیجئے۔ جہاں گندگی ہوتی ہے تو وہاں شیطان مسلط ہوتا ہے۔ یا میاں جی سو رہے ہیں، 9 بجے اٹھ کے نہائیں گے تو شیطان اور بلائی آئیں گی، گھر میں رحمت کے فرشتے تھوڑی آئیں گے۔ حدیث میں کہا گیا ہے جس میں گھر میں کتا ہوتا ہے، جاندار کی پھوپھو ہوتی ہے، اور ناپاک اور جنوبی آدمی ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو میاں بھائی کو آڑ لگا کے بیٹھے پہلے سے ہی کہ 10 بجے دھوپ نکلے گی تو نہائیں گے تو وہاں رحمت کے فرشتے آئیں گے، وہاں سونا برسے گا، زمین سے ہیرے اور جواہرات نکلیں گے۔ یہ خام خیالی ہے۔ ایمان مضبوط کرنے کی کوشش کرو، اپنے ایمان کو مضبوط اور ٹھوس کرو، مستحکم کرو۔ کہہ کیا رہے ہیں اب صاحب؟ یہ ڈھول ڈھمک کر بجائے جا رہے، یہ حرام ہے بھائی، ڈھول حرام۔ کئی جگہ تو ہے کہ شادی کی تاریخ طے کی اور ادھر سے وہ شیطان کھانا چالو، نماز پڑھ رہے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اذان ہو رہی ہے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ اذان کا جواب دو اگر اذان ہو رہی ہے اور آپ اگر دنیا کی گپ شپ میں لگے ہوئے ہیں تو اندیشہ ہے کہ آپ کا ایمان پہ خاتمہ نہ ہو۔ کہاں بیٹھے ہیں، کس ماحول میں جی رہے ہیں؟ اور ادھر ڈسکو ڈانس چل رہا ہے۔ اب ہماری بیٹی بھی ناچ رہی ہے، ہماری بہو بھی ناچ رہی ہے، بھائی بھی ناچ رہا ہے۔ جب یہ ناچ گانا اس طرح عام ہوگا تو رحمت کے فرشتے آئیں گے، کیا ہوگا؟ کن حالات سے گزر رہے ہیں؟ جنازہ جا رہا ہے، یارو کچھ تو مرنے کے والے کی پرواہ کیے ہوتے۔ ارے ایک یہودی کا جنازہ جا رہا، حضور کھڑے ہو گئے۔ حضور سے کہا گیا کہ حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے۔ حضور نے کہا علیہ نفسن کا یہ انسان نہیں، انسانیت کا احترام میرے مصطفیٰ نے سکھایا ہے، اور آپ ایک مسلمان کا احترام نہیں کر پا رہے۔ بولے ہمارے پریوار کا تھوڑی بڑا ہے، تو دوسرے خاندان کا جانے تو ہمارے کو شادی رچانی ہے۔ یار کسی خاندان کا آخر مسلمان کو ہے، کلمہ پڑا ہے، قبر میں جانے کے بعد یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ کس خاندان سے اور کس برادری سے ہے۔ یہ خاندان برادریاں، یہ رشتہ داریاں جوڑنے کے لیے ہیں، ورنہ قبر کے اندر ایمان پوچھا جائے گا، ایمان ہے یا نہیں۔ وہاں برادریاں نہیں پوچھی جائیں گی، وہاں خاندانوں سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ خاندانوں سے فیصلے ہوتے تو بنی ہاشم کے لوگ مکے کے اندر ہیں۔ میرے رسول جب معراج کر کے واپس اتر رہے ہیں تو کہا بلال حبشی کیا معاملہ ہے کہ میں جب جنت میں جا رہا تھا تو آگے تیرے چلنے کی آہٹ کی آواز سن رہا تھا۔ کہا حضور کچھ تو نہیں، ہم جیسا ہوتا تو مچل گیا ہوتا، پھول کے کپا بن گیا ہوتا، میں جنت میں کیوں نہیں جاؤں گا، نمازیں پڑھتا ہوں۔ مسلمان بلال حبشی کہنے لگے کہ حضور کچھ تو نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جب غسل فرض ہوتا تو فوراً نہا لیتا ہوں، اور جب نہاتا ہوں تو اپنی پیشانی کو رکھ کے سجدے کے لیے رکھ دیتا ہوں۔ بس یہ عمل ہے، رب کو یہ عمل پسند آیا۔ ہم رکھتے ہیں پیشانی کو سجدے میں۔ دل لہو نے کھونا تجھے
شب شب تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا، فرمان حق ڈالا کیا، شکر کرم کر سے سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، چل رہا معاملہ صاحب، وقت ہو چکا ہے، اس لیے میں سوچتا ہوں کہ چند باتیں آپ سے عرض کی ہیں، یار زندہ صحبت باقی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی من کل ذنب.